السلام علیکم دوستوں، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ قتل امریکہ کی سازش تھی۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ لیاقت علی خان امریکہ کی بجائے روس سے تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان مکمل طور پر امریکہ کی گود میں چلا گیا۔ دیکھا جائے تو پاکستان چند سال ہی خود مختار رہا۔ لیاقت علی خان کو شہید کر کے ایک امریکہ نواز غلام محمد کو لایا گیا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازشوں کا نیا کھیل شروع کر دیا۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین بے بس ہو گئے۔ جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں۔ یہ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنے 3:45 بجے پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ کے گارڈز کے مسلح دستے نے سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ خطبہ استقبالی کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان مائک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی قائد ملت لیاقت علی خان کے سینے اور دوسری پیٹ پر لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے۔ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ وزیر اعظم کو شدید زخمی حالت میں ایک گاڑی میں ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت حقیقی سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے کٹ پتلی سیاست دانوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ قتل کے محرکات سازشوں کے نام اور واقعات کا تانا بانا شکوک و شبہات کی گہری دھند میں لپٹے ہوئے۔ ایبٹ آباد میں CID کے اہلکار 3 سال سے سید اکبر کی نگرانی کر رہے تھے۔ 14 اکتوبر کو CID راولپنڈی کو پیغام ملا کہ سید اکبر کی نگرانی کم کر دی جائے۔ وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر اس مشکوک کردار کے بارے میں ان احکامات کا واضح مطلب تھا کہ کچھ لوگ سید اکبر کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اس وقت تک امریکی خفیہ ایجنسی CIA پاکستان میں اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے غلام محمد نے امریکہ کو ایک خفیہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ CIA پاکستان میں اپنا نیٹ ورک قائم کرے تاکہ پاکستان میں کمیونسٹ، روس اور چین کے جاسوسوں پر نظر رکھی جا سکے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو سیاسی افراتفری پھیلی، اس کا سارا فائدہ غلام محمد نے اٹھایا اور خواجہ ناظم الدین کے استعفیٰ دینے کے بعد 17 اکتوبر کو وہ پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جب 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کے طیارے میں حادثے کے بعد جنرل اسلم بیگ اچانک آرمی چیف بن گئے تھے۔ شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس سانحے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ اس وقت پولیس کے ایک ایماندار افسر نواب زادہ اعتزاز الدین، جو شاعر جمیل الدین عالی کے بڑے بھائی تھے، انہیں خان لیاقت علی خان کی شہادت کی تحقیقات سونپی گئی۔ انہوں نے اس سازش کے پس پردہ حقائق اور سازش میں ملوث کرداروں کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا۔ وہ تمام تر ثبوت و شواہد کے ساتھ طیارے میں سوار ہو کر وزیر اعظم سے ملنے جا رہے تھے کہ ان کے طیارے پر فائرنگ کر دی گئی۔ طیارہ پنجاب کے شہر جہلم میں گر کر تباہ ہو گیا اور نواب زادہ اعتزاز الدین اور ان کے ساتھ طیارے میں سوار تمام افراد مارے گئے۔ یوں تمام ثبوت و شواہد اور دستاویزات بھی جل گئیں۔ لیاقت علی خان کا قاتل سید اکبر پاکستانی شہری نہیں تھا بلکہ افغان تھا۔ 1944 میں برطانوی حکومت کی ایما پر افغانستان میں سیاسی گڑبڑ کی ناکام کوشش کے بعد اس کا خاندان صوبہ KPK میں آباد ہو گیا تھا۔ اسے اور اس کے بھائی مصدق خان کو برطانوی حکومت سے وظیفہ ملتا تھا جو پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہا۔ سید اکبر کے بارے میں ایک رپورٹ یہ ہے کہ وہ ایک جاسوس تھا۔ اس نے پنڈی کے ہوٹل میں اپنا پیشہ CID پینشنر لکھوایا تھا۔
صوبہ سرحد میں ایسے خفیہ معاملات کے ضمن میں سکندر مرزا کا بہت شہرہ تھا، جو قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ رہنے کے علاوہ پشاور کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے تھے اور قیام پاکستان کے بعد سیکرٹری دفاع کی طاقتور عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ مرنے کے بعد قاتل سید اکبر کی جیب سے 2041 روپے نکلے۔ 450 روپیہ ماہانہ سرکاری وظیفہ پانے والے قاتل کے گھر سے 7650 روپے کے نوٹ اور منی لال چمن لال اینڈ کمپنی بمبئی کی تیار کردہ نقلی سونے کی 38 اینٹیں ملی۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی جو قاتل کو ادا کی گئی تھی۔ قاتل سید اکبر پراسرار طور پر کچھ آدمیوں سے ملتا جلتا تھا۔ خیال ہے کہ یہ لوگ CIA کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسے لیاقت علی خان کو شہید کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ نواب زادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ 1 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر ان کے لیے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 1918 میں انہوں نے MA کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ 1918 میں جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد لیاقت علی خان برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ برطانیہ سے واپسی کے بعد انہیں برطانوی تسلط سے آزادی کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے بااعتماد اور قریبی ساتھی تھے۔ لیاقت علی خان 1926 میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے۔ 1932 میں انہوں نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے دوسری شادی کی، جو ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھیں۔ آزادی کے بعد خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اپنی شہادت تک وزیر اعظم رہے۔ شہید لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے دیگر کئی پراسرار واقعات میں نمایاں ہے۔ وزیر اعظم کے جلسے میں صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور IG پولیس تو موجود تھے، مگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، IG پولیس قربان علی خان اور DIG CID انور علی غیر حاضر تھے۔ جلسہ گاہ میں فرائض منصبی پر معمور پولیس کا اعلیٰ ترین عہدیدار راولپنڈی کا SP نجف خان تھا۔ لیاقت علی خان پر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی SP نجف خان نے پشتو میں چلا کر کہا تھا، کس نے گولی چلائی ہے، اسے مارو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نجف خان کو معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے۔ پھر ان کے حکم پر سید اکبر کو انسپیکٹر محمد شاہ نے گولی مار دی۔ کیا تجربہ کار پولیس آفیسر نجف خان کو معلوم نہیں تھا کہ وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا کتنا ضروری ہے؟ جب انسپیکٹر شاہ محمد نے سید اکبر پر 5 گولیاں چلا کر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ زندہ نہ بچ سکے، اس کے باوجود کہ اس وقت سفید کپڑوں میں ملبوس خفیہ پولیس کے انسپیکٹر ابرار نے قاتل سے پستول چھین لیا تھا، کیا انسپیکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کے باوجود اسے ختم کرنے کے مشن پر تھا؟ یہ اور اس جیسے درجنوں سوالات اب تک موجود ہیں۔ خان لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت کا کہنا تھا کہ سید اکبر کو تو خواہ مخواہ نشانہ بنایا گیا، اصل قاتل کوئی اور تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان لیاقت علی خان کو گولی سامنے سے نہیں بلکہ عقب سے ماری گئی تھی۔ جلسہ گاہ میں مسلم لیگ گارڈ بھالوں سے سید اکبر پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے جسم پر بھالوں کے زخم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے آس پاس اور کئی مسلح افراد موجود تھے۔ اسی سے ناقص حفاظتی انتظامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نجف خان کے حکم پر پولیس نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جس سے جلسہ گاہ میں افراتفری پھیل گئی اور زخمی وزیر اعظم کی طبی امداد پہنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس ہوائی فائرنگ کا مقصد یہ بھی واضح نہیں ہو سکا ہے۔ لیاقت علی خان کو فوری طبی امداد فراہم کی جاتی تو انہیں بچایا جا سکتا تھا۔ SP نجف خان نے انکوائری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو ہوائی فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ سرکاری کاغذات میں رد و بدل بھی SP نجف خان کی سازش میں ملوث ہونے یا کم از کم پیشہ ورانہ بددیانتی کا ثبوت تھا۔ انکوائری کمیشن کے مطابق نجف خان نے ایک ذمہ دار پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی۔ اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کارروائی تو ہوئی، لیکن پھر اسے باعزت بحال بھی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے جلسے میں ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے فوری طبی امداد کے لیے انتظامات سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔
حتیٰ کہ کسی زخمی کو اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موجود نہیں تھی۔ چاروں اطراف اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں اور چند افراد اس بھگدڑ میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے۔ سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار قمیص پر اچکن پہن رکھی تھی۔ یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی۔ واردات کے فوراً بعد یہ افواہ دانستہ پھیلائی کہ قاتل خاکسار تھا، بلکہ صوبے بھر میں خاکساروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ یہ عوام کے غم و غصوں کو کسی خاص سمت موڑنے کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ خواجہ ناظم الدین نتھیا گلی میں تھے، جبکہ غلام محمد راولپنڈی میں ہی تھے، لیکن ان دونوں اہم رہنماؤں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی۔ مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی موت کی تصدیق ہوتے ہی مشتاق گورمانی نے ان کے جسد خاکی کو اسپتال چھوڑ کر گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین تک منظر عام پر نہیں آئے۔ اس وقت سیکریٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیل رہے تھے۔ فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان لندن اسپتال میں تھے اور سیکریٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہالینڈ میں تھے۔ لیاقت علی خان کے قتل کی نہ تو FIR درج ہوئی اور نہ تفتیش کی گئی، چالان پیش کیا گیا اور نہ ہی مقدمہ چلایا گیا۔ جسٹس منیر اور جسٹس اختر پر مشتمل ایک جوڈیشنل انکوائری ہوئی، مگر اس انکوائری کا مقصد لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تعین کرنے کے بجائے قتل سے متعلقہ انتظامی غفلت کا جائزہ لینا تھا۔ قتل کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس نے کرایا ہے، اس سازش سے پردہ اٹھانے کی سنجیدہ کوشش کبھی کی ہی نہیں گئی، اور جس نے کوشش کی اسے بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ رپورٹ ٹیم اردو نیوز۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اردو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ میں ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکوں۔ شکریہ۔